السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہمارے اردو کے ویڈیو سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حمد کی دہرائی کریں گے اور حمد کے متعلق کتاب میں دی گئی 2 مشقوں کو حل کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے اپنی اردو کی کتاب نکالیں۔ جی ہاں، یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی تیسری کتاب۔ چلیں اب سب صفحہ نمبر 1 نکالیں۔ آج کے سبق کا مقصد ہے حمد کی دہرائی کرنا، حمد سے متعلق دی گئی مشقوں کو حل کرنا، حمد کے مطلب کو سمجھنا۔ یہ آج کے ہمارے مقاصد ہیں۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ چلیں اب ہم حمد کی ریڈنگ بلند خوانی کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کی بلند خوانی۔ حمد باری تعالیٰ۔ آپ کو پتہ ہے بچوں حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ یعنی جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ تو چلیں سب صفحہ نمبر 1 نکالیں۔ اب ہم حمد کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ زمیں کا مالک، آسماں کا مالک، میرا خدا دو جہاں کا مالک۔ یعنی یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور آسماں بھی اللہ ہی کا ہے۔ یعنی اس زمین پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور آسمان پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ میرا خدا دو جہاں کا مالک۔ یہ 2 جہاں کیا ہے؟ بچوں ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں روز قیامت میں دوبارہ اٹھنا ہے اور اس کے بعد جزا و سزا کے طور پہ جہنم یا جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اسی لیے ایک یہ دنیا کا جہاں ہے اور دوسرا جہاں مرنے کے بعد آخرت کا جہاں ہے۔ یعنی اس 2 جہاں سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر کیا ہے؟ شجر حجر پہاڑ اور میدان، پھول پھل گلستاں کا مالک۔ شجر کہتے ہیں درختوں کو اور پہاڑ مٹی کے بنے ہوئے اونچے ٹیلوں کو کہتے ہیں، اور میدان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ یعنی ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح پھول پھل اور گلستان کا مالک بھی اللہ ہے، یعنی یہ سب اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھول اللہ ہی کے حکم سے کھلتے ہیں، پھل اللہ ہی کی طرف سے بڑے ہوتے ہیں، اور گلستان کا مطلب ہے باغ، یعنی ان سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ سمجھ میں آیا پیارے بچوں؟ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ چاند سورج چمکتے ستارے، علم عقل اور جاں کا مالک۔ یعنی سورج، چاند، ستارے اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ اللہ ہی ان سب کا بنانے والا ہے اور مالک ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے سورج روز طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند اور تارے بھی اللہ ہی کے حکم سے طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم عقل اور جاں کا مالک بھی صرف اللہ ہی ہے، یعنی جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور کام کرنے کی جو عقل ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہمارا جسم اور اس میں دی ہوئی جان یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی ہمیں زندہ کرتا ہے، اللہ ہی ہمیں موت دیتا ہے، اللہ ہی موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا ہمیں۔ تو پیارے بچوں سمجھ میں آیا ہم سب کے مالک حقیقی کون ہے؟ بالکل اللہ ہی ہمارے مالک ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ دریا سمندر برستا بادل، ساکن و آب رواں کا مالک۔ یعنی دریا کا مالک بھی اللہ ہے اور سمندر کا مالک بھی اللہ ہے۔ ساکن یعنی جمع ہوا پانی یا رکا ہوا پانی کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور بہتے پانی کا مالک بھی کون ہے؟ آب رواں کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو، اس کا مالک بھی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یعنی یہ اللہ ہی کے حکم سے برف بنتا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے یہ دوبارہ پگھل کر پانی بن جاتا ہے۔
یعنی ساکن پانی کسے کہتے ہیں؟ ساکن یعنی برف کی صورت میں جمع ہوا پانی، کیونکہ وہ ساکن ہوتا ہے نا، پھر اللہ ہی اسے پگھلا کر ہمارے لیے آب رواں یعنی چلتا ہوا پانی ہمارے لیے جاری کر دیتا ہے، جسے ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پینے میں بھی، نہانے میں بھی، اور بہت سی چیزوں میں ہمارا پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہے نا یہ اللہ کی کتنی خوبصورت نعمت۔ اب چلتے ہیں ہم آخری شعر کی طرف۔ سب کا کہنا ہر دم یہ سمرا، وہی ہے کویوں ناتواں کا مالک۔ اس شعر میں ہر دم کا مطلب ہے ہر وقت، یعنی ہر وقت ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی یعنی طاقتور کے بھی اور ناتواں اور کمزوروں کے مالک بھی کون ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ طاقت ساری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں سمرا جو ہے وہ اس نظم کی شاعرہ کا نام ہے۔ سمرا نور اس نظم کی شاعرہ کا نام ہے۔ آپ کو آج کا یہ بلند خوانی سمجھ میں آئی ہے بچوں؟ چلیں اب ہم چلتے ہیں اس سبق کی مشقوں کی طرف۔ آج کی پہلی مشق کے لیے نکالیں صفحہ نمبر 4۔ سوال نمبر ہے 4، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کے بامعنی جملے بنائیں۔ بے ترتیب کیسے؟ جیسے مثال پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، الگ الگ لفظ آپ کو دیے ہوئے ہیں لیکن بے ترتیب ہیں، جیسے بنائی، یہ، دنیا، ہے، اللہ نے، یعنی اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ بے ترتیب ہے، لیکن یہی ہم اس کو ترتیب دیں گے کیسے؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دی گئی مثال کی مدد سے ہی ہمیں باقی سوالوں کو، باقی جملوں کو ترتیب دینا ہے۔ جیسے نمبر 1 پہ دیکھیں، ہیں کو ستارے رات چمکتے۔ سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے نا، بے ترتیب ہیں، تو ہم انہیں ترتیب کیسے دیں گے؟ رات کو ستارے چمکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب اسی طرح دوسرے نمبر پہ دیکھیں، اللہ ہے نے سکھایا ہمیں علم۔ تو اس کا ترتیب کیسے بنے گا؟ جی ہاں، ہمیں اللہ نے علم سکھایا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں، لاہور واقع بادشاہی ہے مسجد میں۔ تو اسے کیسے حل کریں گے؟ بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں، نہ کریں کھانا باتیں کھاتے وقت۔ اس کا کیا بنے گا؟ جی ہاں، کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کریں۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ اس سوال کو کس طرح حل کرنا ہے؟ یعنی ان بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کے بامعنی جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اس طرح سے آپ کو ان کو حل کرنا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 4۔ اب آتے ہیں آج کی مشق نمبر 2 پر، یعنی سوال نمبر 5 اور صفحہ نمبر 5۔ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ یعنی الٹ معنی والے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں۔ مثلاً صبح کا الٹ کیا ہوگا؟ شام۔ آسان کا الٹ کیا ہوگا؟ مشکل۔ اسی طرح ہمیں نیچے دیے گئے الفاظ کے متضاد یعنی الٹ معنی والے الفاظ لکھنے ہیں، متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مالک، مالک کا الٹ کیا ہوگا؟ نوکر۔ ساکن یعنی ٹھہرا ہوا، تو اس کا الٹ کیا ہو سکتا ہے؟ رواں یعنی چلتا ہوا۔ زمین کا الٹ تو سب کو پتہ ہوگا۔ جی ہاں، یعنی آسمان۔ جاندار، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بے جان۔ قوی یعنی طاقتور، تو اس کا کیا ہوگا؟ ناتواں یعنی کمزور۔ کہنا کا کیا ہوگا؟ سننا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اس طرح سے آپ کو اسے حل کرنا ہے۔ تو سمجھ میں آیا بچوں آج کا سبق؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج ہم نے کیا ہے حمد کے معنی، اس کی بلند خوانی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کتاب میں دی گئی سبق سے متعلق 2 مشقیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ بہت اچھے سے
آج کا ہمارا یہ ویڈیو سبق نمبر 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو سبق نمبر 3 کے ساتھ دوبارہ میری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔